میں احتیاط سے کام لے اسے غفلت کہتے ہیں۔ آپ کو رہنا ہے محتاط، آپ نے عدم احتیاط سے کام لے لیا، جیسے ہی آپ نے عدم احتیاط سے کام لیا وہاں غفلت میں مبتلا ہوئے، غفلت میں مبتلا ہوئے مارے گئے، ختم ہو گئے، اب نظر ہی نہیں آتے۔ یہ اصول بتا رہا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ قرآن کی لغت کچھ اور ہے، اردو کی لغت کچھ اور ہے۔ کیوں اور ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ قرآن کی لغت اردو لغت کی پابند نہیں ہے، اردو لغت کو قرآن کی لغت کا پابند ہونا ہوگا، اس لیے کہ وہ وحی الہی کا معدن ہے۔ لفظ غفلت کسی ادیب نے مجھے نہیں دیا ہے کہ میں اس کے تئیں سمجھنے کی کوشش کروں، یہ لفظ قرآن کا دیا ہوا ہے۔ انگریزی میں اب آپ یہ کہیں کیئر لیسنس، یہ ہے غفلت، کر لیجئے آپ ترجمہ اس کا، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ آپ کیا ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ جیسے ہی کیئر لیسنس کی بات آئی تو وہاں پہ تو پھر آپ تیار ہو جائیے کہ بچے نے ظاہر ہے کہ عدم توجہی کا یعنی ایک مظاہرہ کیا، اب وہ کیئر لیس ہوا، اب کیئر لیس کی سزا آپ کے پاس کیا ہوگی؟ معاف کر دیجئے۔ اب اگر آپ مجھے یہ کہیں انگریزی کے کیئر لیسنس کو میں سامنے رکھ کے قرآن کے اسٹرکچر کو سمجھوں اور اس کو سمجھنے کے بعد کہوں کہ ہاں بھائی بس ان کو معافی کر دو، ٹھیک ہے دل رکھتے تھے تفقہ نہیں کیا تو کیا ہوا، آنکھیں رکھتے تھے نہیں دیکھتے تھے تو کیا ہوا، سماعتیں تھیں اپنی کان رکھتے تھے مگر نہ سن سکے تو کیا ہوا، تو پھر کیا ہوا کی بحث کے بعد تو پھر قرآن آپ کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ چونکہ معاملہ قرآنی ہے لہذا لفظ کو وہیں سے لینا ہے، وہیں رکھ دینا ہے، وہیں سے سمجھنا ہے تاکہ نتیجے پر پہنچا جائے۔ لیکن جہاں انسان یہ کہے کہ نہیں صاحب آپ تو غفلت کو اس حد تک لے گئے، ارے بھائی میں نہیں لے جا رہا ہوں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ قرآن کا فتویٰ نہیں ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہے قرآن کا۔ قرآن فتوے نہیں دیتا، قرآن فیصلے کرتا ہے۔ جب فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ کیا، سنو یہ ہیں عدم توجہی کا شکار ہیں، غفلت کا شکار ہیں، نگاہوں پہ ان کے پردہ بھی پڑا ہوا ہے، مگر سنو ایسوں کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے کچھ ہوا کچھ نہ ہوا، نہ کر سکے کر لیں گے، نہیں، یہ تو جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اب کسی کو اگر برا لگتا ہو تو لگا کرے، قرآن کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، قرآن کمپرومائز نہیں کرتا، قرآن ہاتھ نہیں ملاتا، قرآن یعنی کسی صورت میں نیگوشیٹ نہیں کرتا، یہ قرآن کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ آنا ہے کل کے کل قرآن میں آ جاؤ، جانا ہے پورے کے پورے قرآن سے باہر چلے جاؤ، یہ طریقہ ہے قرآن کا، اس میں نہ گھبرائیے، اس میں بچوں کو بھی کہیے آنا ہے تو پورے آنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے قرآن بٹس اور پیسز میں آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کچھ تھوڑا یہاں سے، تھوڑا کارل مارکس سے، تھوڑا شوپنہار سے، تھوڑا محمد اقبال سے، تھوڑا ہم جا کے امام غزالی سے، اور اس کے بعد کچھ اس طرح سے مل ملا کے ہم جی لیں گے، نہیں، یہ قرآن کا طرز زندگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ پورے طور پر ہمارے ہو جاؤ، پورے طور پہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یعنی اگر قبول کرنا ہے پورے طور پہ قبول کرو، رد کرنا ہے پورے طور پہ رد کر دو تاکہ تم پہچانے تو جاؤ۔ دیکھیے کیا مسئلہ ہے، رد و قبول کا مسئلہ کیا، رد و قبول بھی چاہتا ہے کہ تم پہچانے جاؤ۔ یہی تو دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں تاریخی حوالہ دو، یہی حسین ابن علی کا کمال ہے، یہی کمال ہے کہ کسی محل سرا میں جا کے گفتگو نہیں کی، میدان میں آ کے گفتگو کریں تاکہ پورے طور پہ دنیا جان لے کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں، ہم نے کل کا کل قبول کیا، تم نے کل کا کل رد کر دیا۔ یہ ہے اصول، اس اصول پہ ہم بھی گامزن ہیں۔ آ جائیے ہم کیا گفتگو کر رہے تھے، ہم نے یہی کہا کہ جب یہ قرآن کی آیت پڑھی گئی تو ظاہر ہے اس میں جس لفظ نے انتہا میں جا کے آپ کی اٹینشن کو گین کیا ہے، اولئک هم الغافلون، ظاہر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت کے مارے ہوئے ہیں، یہ غفلت کا شکار ہیں، ان کو محتاط رہنا تھا، انہوں نے احتیاط سے کام نہیں لیا، یعنی قلت احتیاط غفلت ہے۔ یہ اصول کو طے کر کے چلیے تاکہ آپ کو لطف آئے اس یعنی نشست کا۔
قلت احتیاط غفلت ہے۔ اب اس کو آپ انگریزی میں جو چاہے ترجمہ کریں، لیکن حقیقت میں ان اویئرنیس، یعنی تمہیں استعمال نہیں کیا۔ جب تم اس کا استعمال نہیں کرو گے تو ہم تمہیں یہ کہیں گے، اور فقط کہیں گے نہیں، تمہیں ایسی صفت سے متصف کر دیں گے کہ جس کے نتیجے میں ہوگے انسان مگر جانور سے بدتر ہوگے۔ یہ اصول ہے، اور ظاہر ہے کہ اصول ہے۔ اسی لیے میں نے کیا کہا، یہ غفلت سے نکلنے کا عارضہ ہے نا، کل کی گفتگو آپ کو یاد ہے، یہ عارضہ ہے، اس کو کیا کہیں گے، ایک بیماری ہے یہ۔ اب بیماری، آپ یہ کہیں گے بھائی اس بیماری کا علاج، ہاں معالجہ وہی ہے جو میں نے ابن الرضا کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کل، اور میں نے کیا کہا تھا کہ دیکھیے، لیست العبادہ کثرت الصیام ولا الصلاۃ، انما العبادہ کثرت التفکر فی امر اللہ۔ اور میں نے کہا یہ تحف العقول میں آپ دیکھیں گے، یعنی کثرت، عبادت کی کثرت اس کو محترم نہیں بناتی ہے، عبادت کو محترم بنانے والی شے کثرت نہیں ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ قلت ہے، قلت ایسنس ہے، یعنی قلت اس حد تک ایسنس ہے کہ اس میں اضافہ نہیں ہے کہ آپ کے اب 7، اس زمانے میں اصل میں جب قرآن آیا تھا تو چند ملین پہ آبادی تھی، اب 7 بلین کی آبادی ہے، تو اس قلت کو تو کثرت سے بدل جانا چاہیے۔ اس لفظ کو بدلیں گے آپ، کسی اجتہاد کے نتیجے میں آپ اس لفظ کو بدل سکتے ہیں، کثیر من عبادی شکور کہنا شروع کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، جیسا ویسا اس وقت تھا ویسا ہی آج ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، نہیں تبدیلی نہیں ہوگی، نہیں تبدیلی چھوڑ دیجئے، اضافہ چھوڑ دیجئے، اس لفظ کو آپ نہیں بدل سکتے، حالت ہی نہیں بدلی۔ یعنی اس کا مطلب یہ والیوم بیسڈ نہیں ہے، کہیں آپ کے ذہن میں نہ آئے، معاملہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کا ہے، یہ کوالیٹیٹیو ایشو ہے، کوانٹیٹیٹیو نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ تو وہاں جیسی اس وقت کیفیت ایسی ہی آج ہی کیفیت۔ زمانہ گزر جاتا ہے، آپ کہیں زمانہ، کوئلے کی کان پہ زمانہ گزرا، تو کیا اب آپ کان میں داخل ہوں گے تو کوئلے کی جگہ ہیرے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، کوئلہ اسی مقدار میں ہے اور ہیرے اتنے ہی کم ہیں، اتنے ہی کم ہیں۔ اصول ہے، فطرت کا اصول ہے، اور وہ فطرت اپنے اصول مظاہر میں پیش کرتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت ہے تو آپ کو دیکھنے سے ظاہر ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے علم میں کیا ہے۔ وہاں پہ بس کہہ دیا کہ دیکھو، یاد رکھو، عبادت میں صوم ہے، صلاۃ ہے، معلوم ہے ہمیں، امام فرماتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں جتنا تفکر میں تکثر ہوگا، اب یہ لفظ ہے آپ کو معلوم، کثرت تفکر، کہاں؟ فی امر اللہ۔ اب اس لفظ پہ گھبرانا نہیں ہے، جیسے ہی لفظ امر اللہ آتا ہے دل و دماغ میں خیال ہی آتا ہے کوئی کمانڈنگ آفیسر ہے جو کہتا ہے کہ بس میری اطاعت کرو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جیسے ہی لفظ امر اللہ آیا تو آپ کے ذہن میں اوہ کوئی ڈکٹیٹر ہے، اس کی یہ ڈکٹیٹنگ ٹرمز ہیں اور وہ ڈکٹیشن دے رہا ہے، نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، امر اللہ کا لفظ جہاں آئے گا وہ تقاضائے ربوبیت کا نتیجہ ہے۔ اب یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بھی میں ہی کروں۔ لفظ امر اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کا حکم ہے تو کیا کروں؟ ڈر جاؤں، چھپ جاؤں، بھاگ جاؤں، کیا کروں؟ سمجھائیں بچوں کو۔ اب جیسے تقویٰ کا لفظ گھبرا دیتا ہے، پریشان کرتا ہے سب کو، اس لیے کہ سمجھاتے نہیں ہیں۔ امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، بیٹی اللہ کا حکم ہے، نہیں کہتے گھر میں آپ، تو کہیے اس کو امر اللہ اس لیے ہے کہ یہ تقاضائے ربوبیت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ربوبیت کہاں سے نکلا؟ آپ کہیں گے رب سے ربوبیت لفظ نکلا، یعنی کیا چیز ہے رب؟ رب کا مطلب وہ کہ جو پرورش کرتا ہے، رب کا مطلب وہ کہ جو پالتا ہے، ربوبیت یعنی وہ پوری صلاحیت جس کے نتیجے میں پرورش و پرداخت اور پروان ہوتی ہے۔
اس کا تقاضائے ربوبیت کے نتیجے میں اگر وہ کوئی امر لازم کر رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی پیدا کر رہا ہے نا، اور جو پیدا کرتا ہے کیا وہ شفیق نہیں ہوتا؟ کیا وہ مہربان نہیں ہوتا؟ کیا وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہوتا؟ کیا وہ تمہارے احوال میں دلچسپی نہیں رکھتا؟ کیا اس کو تمہارے مستقبل کی فکر نہیں ہوتی؟ کیا اس کو تمہاری زندگی کی فکر نہیں ہوتی؟ کیا وہ تمہارے نقصان کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے؟ کیا وہ اپنے فائدے کو تمہارے نقصان میں داخل کرتا ہے؟ نہیں، یہ تقاضائے ربوبیت ہے جس کے نتیجے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تفکر تمہیں کرنا ہے امر اللہ میں، تو اس لیے کرنا ہے کہ وہ طالب ہے تم سے، نہیں آسان کر دیتا ہوں، تمنائی ہے کہ میں نے تمہیں بھیجا، میں نے تمہیں پالا، میں تمہاری پرورش کرتا ہوں، تو پلٹ کے اتنا تو کم از کم میرے لیے کرو کہ تم فکر تو کرو، کس میں؟ نعمتوں میں فکر کرو، ہم نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ اسی لیے حدیث رسول کی یاد رکھیے، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں میں فکر کرو، اللہ کی ذات میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو کریں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ہم نہیں چاہتے ہم غافل رہیں، تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے میرے پاس ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ نے کہا نا ابن الرضا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ غفلت کو دور کرنا ہے تو ظاہر ہے کیا کرنا ہے؟ ہر آن تفکر، اور کاہے میں؟ اللہ کے احکام میں، امر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقاضا ہے، کاہے کا؟ ربوبیت کا۔ ربوبیت کیا ہے؟ آپ کہیں گے وہ کہ جو آپ کو پال رہا ہے اس کی تمنا، جو آپ کی پرورش کر رہا ہے اس کی تمنا، جو آپ کی پرداخت کر رہا ہے اس کی تمنا۔ کیوں نہ ہو؟ کون ہے میرا اس کے علاوہ؟ کبھی یہ بھی تو سوچئے، کون ہے میرا؟ یعنی یہ تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی، کون ہے میرا اس کے سوا جو میری حاجات کو جانتا؟ کون ہے؟ اس سے بڑھ کر میری حاجتوں سے واقف کون ہے؟ میری مشکلات کو جانتا کون ہے؟ ارے میری تمناؤں کو کون جانتا ہے؟ وہ جو میرے قلب کے کسی گوشے میں پل رہی ہیں، میں نے ابھی ظاہر بھی نہیں کی ہے وہ تمناؤں، وہ تمنائیں ظاہر بھی نہیں ہوئی مگر وہ آگاہ ہے، خواہش دل کی دل میں رہی مگر وہ آگاہ ہے، ابھی زبان پہ نہیں آئی، حاجتیں پوری ہو گئیں اس لیے کہ وہ آگاہ ہے۔ کبھی یہ سوچا آپ نے کتنا قریب آپ سے ہے؟ کتنا قریب؟ جو اتنا قریب ہو، اگر اس کے لیے امام یہ کہے کہ اس کے امر میں تفکر کرو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو تو کی ٹو سکسیس ہے نا، کلید دے دی نا آپ کو تو کنجی مل گئی، اب قفل کھولنا آپ کا کام ہے۔ اب اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کی سعی ہے، کوشش ہے، قدم تو اٹھانا ہوگا چلنے کے لیے، قدم تو اٹھانا ہوگا پہنچنے کے لیے، قدم تو اٹھانا ہوگا منزل کو پانے کے لیے۔ کوئی اپنے فراش پہ رہے اور کہے بس میں پہنچ جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اس میں پھر ایک نیت کا بھی دخل ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، نیت ہے پہنچ جاؤ گے، عبادت کے لائق نہیں ہو پلک جھپکا سکتے ہو، عبادت ہو جائے گی، حق کی معرفت رکھتے ہو دل میں، کوئی بات نہیں ہے، اگر معرفت حق ہے تو حق سے تمہارا تعارف ہو گیا،
مر رہے ہو، دم نکل رہا ہے، محمد و آل محمد کا عرفان دل میں ہم تک پہنچ جاؤ گے. یہ گنجائشیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے گنجائش کے بغیر دین ہے، بڑی گنجائش ہے. لیکن آپ ایک بیسک پریمائز تو لے کے چلیں نا آگے. آپ یہ تو کہیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں، وہ لمحے کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ یہی تو نوجوانوں سے گفتگو ہے. اس لمحے اخیر کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ وہاں تو وعدہ ہی وعدہ ہے. تم کیوں کرتے ہو لمحے اخیر کا انتظار؟ تمہارے لیے تو یہ لمحہ ہے نا، لمحے موجود. تو اس لمحے موجود میں رہ کے لمحے اخیر کا انتظار. وقت ہوگا تو نماز پڑھ لیں گے، روزے رہ گئے، جب وقت ہوگا تو اس کی ظاہر ہے کہ قضا بھی ادا کر دیں گے. تو گنجائش تو ہے، میں نے تو نہیں کہا گنجائش ختم ہو رہی ہے، مگر تشویق دلانا کیا ہے؟ تشویق یا شوق دلانا یہ ہے کہ وقت پر اگر انسان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے. یہ ہے کل. تو اب تفکر آپ کر رہے ہیں، اور کثرت تفکر، یہ بھی نہیں ہے قلت تفکر. مگر سند میں کیا پیش کر دیا میں نے؟ نبی کی حدیث کو میں نے پیش کر دیا. دیکھو اعلیٰ پہ تفکر کرنا ہے، اللہ کی ذات میں نہیں. اعلیٰ 31 مرتبہ ہے نا سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 مرتبہ. اب اگر رحمان کھول کے دیکھیں آپ اور صحیح معنی میں لفظ اعلیٰ کے ترجمے کو دیکھیں تو کہیں وہ اعلیٰ نعمت کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، کہیں وہ اعلیٰ قدرت کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے اعلیٰ بھی کیفیتیں بدل رہی ہے، نعمتوں کی کیفیت بدل رہی ہے. ایسے جیسے کسی بوستان میں لے جا کے کوئی آپ کو گھما رہا ہو، کبھی آپ نے یہ پھول دیکھا، کبھی آپ نے وہ پھل دیکھا، کبھی آپ نے وہ شجر دیکھا، کبھی آپ نے یہ ثمر دیکھا. یعنی اعلیٰ کی کیفیت ایسے بن رہی ہے جیسے گلستان و بوستان ہے. تو وہاں پر آپ اگر یہ کہیں کہ کب تک تفکر؟ جب تک جی رہے ہو اس وقت تک تفکر. میں تو اس کے قابل ہی نہیں تھا، یہ مجھ تک چیز پہنچے کیسے؟ تفکر کرو نا. یہ قابلیت تو مجھ میں تھی نہیں. ارے کیا میں حیات کے قابل بھی تھا؟ یہاں سے شروع کرو. یہ یعنی ایک نطفے کو تو نے مجسم کیا، کیا یہ اس کے بھی میں قابل تھا؟ بہت عجیب بات ہے خلقت انسان پہ. انسان اگر اپنی خلقت پہ سوچے، اپنی تو یہ سوچے کیا قابلیت مجھ میں تھی؟ کیا یہ قابلیت میرے باپ میں تھی؟ کیا یہ قابلیت میری ماں میں تھی؟ نہیں، یہ اس کا فیض تھا جو جاری ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک شخص جو یہاں بیٹھا ہے اس کے فیض کا نتیجہ ہے. تو جہاں اتنا فیض جاری و ساری ہو تو تفکر کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت؟ یعنی خون کے کہتے ہیں نا وہ جمع ہوا خون ایک بوند جو کسی وقت اچھلی اور اس سے خلقت ظاہر ہو گئی. کیا قابلیت تھی؟ جمے ہوئے خون میں یہ قابلیت تھی، جب تک کہ قابلیت کسی نے نہ ڈالی ہو. اور اس جمے ہوئے خون میں قابلیت کو پیدا کر کے کسی کے حوالے کیا، رحم بنا کے، اور کہا کہ یہ ہے رحم مادر. اب ہم اپنے فضل کو جاری کریں گے. تو معلوم یہ ہوا ایک ایک شخص اپنے اپنے مقام پر اس فضل کا مظہر عینی ہے. عینی مظہر ہے، یعنی خود وہ اپنی ذات پہ گواہ ہے. تو اب اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سنیے وہ تقاضائے ربوبیت ہے جس کی طرف امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو غافل نہ کرو، فکر کرو. اور جب تم فکر کرو گے تو جو چیز سب سے اہم ترین چیز ہے وہ وہی چیز ہے، وہ قابل غور چیز ہے کہ جیسے اللہ نے، آپ کو معلوم ہے نا، ایک بات کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلا تقاضائے ربوبیت اگر آپ سے کوئی کہے قرآن کھلا اور کہے کہاں اس نے تقاضا کیا پہلا، تو سورہ بقرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم
کیوں؟ لعلکم تتقون. آپ سمجھے؟ اے انسانو عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب یہ ہے وہ امر اللہ جس کا تذکرہ کیا ابن الرضا نے. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں حکم آ گیا. حکم نہیں ہے، اس کی ربوبیت کی شان ہے اور اس کا تقاضا ہے. وہ کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کل میں کہہ چکا ہوں وہ صانع ہے، بنانے والا ہے. اس کو معلوم ہے کہ تمہارے لیے سروائیول کیسے ممکن ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا صانع اپنے مصنوع کی سروائیول کا خیال رکھتا ہے کہ کتنی دیر تک اور کتنی دور تک یہ باقی رہ سکتی ہے شے. یہ اصول ہے، صناعیت کا اصول ہے. وہ اس سے باہر نہیں ہے، نہیں، بلکہ یوں کہیے اس کے اصول پہ دنیا جی رہی ہے. اس کے اصول پہ دنیا جی رہی ہے. اے انسانو یا ایھا الناس، ہم سے مخاطب ہے، آپ سے، پورے انسانوں سے، ازل سے لے کے ابد تک کے سارے انسانوں سے کیا کرو؟ عبادت کرو. فعل امر ہے. کس کی؟ تم اپنے رب کی. وہ کون رب؟ کون رب؟ جو تقاضائے ربوبیت رکھتا ہے نا؟ جس نے کیا کیا؟ ایک کو نہیں، تم سب کو پیدا کیا. آدم بھی ہے تو پیدا کر رہا ہے، عیسیٰ بھی ہے تو وہی پیدا کر رہا ہے. یہ تو انسانوں کی بات ہو گئی، نہیں معلوم مخلوقات کا کیا عالم ہے. اور پھر تمہیں تسلی دینے کے لیے ایک تمہیں ہی نہیں، الذین من قبلکم، جو تم سب سے پہلے، تم سے بھی پہلے تھے نا، ان کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا. اب اگر تمنا یہ کر رہا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ، تاکہ، درحالے کے ممکن یہ ہے، نہیں، دیکھو اب اس کے لیے تقوی کو اختیار کر لو. کیا تمنا کی اس نے؟ کوئی سخت تمنا کر دی؟ کیا آپ سے یہ کہہ دیا تم ایک تخلیق ہمیں کر کے دکھاؤ؟ نہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا نا، اب تمہارا کام یہ کہ تم کسی کو پیدا کرو. تو یہاں پیدا کرو کا مطلب کیا ہے؟ امشاج نپتلی کا مطلب ہے؟ نہیں، جیسے ہم نے پیدا کیا نا تمہیں، تم بھی پیدا کر کے دکھاؤ. تقاضا ہی نہیں ہے، تقاضا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے تاکہ یہ عبادت تم سے اگر کروائی جا رہی ہے، اور امام کہہ رہے ہیں کثرت تفکر ہے، تو اس لیے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی کچھ نہیں ہے، احتیاط کا نام تقوی ہے، بس یہ سمجھ لیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی احتیاط ایک لفظ کتنا آسان ہے. ڈاکٹر بھی ہے تو لکھتا ہے احتیاط لازم ہے. ماں بھی ہے کہیں تو کہتی ہے بیٹے احتیاط کرنا. باپ بھی ہے تو کہتا ہے بیٹا محتاط رہنا. اسکول جائیے تو اسکول میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو احتیاط سے کام لینا. یہ لفظ احتیاط کتنا ہے. خدا کی طرف سے اگر اس احتیاط کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ وقتی نہیں ہے، یہ ہمیشگی رکھتا ہے. یہ ایک ساتھ کے لیے نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے. ساری زندگی کے لیے. دیکھو اب وہ جو بات ہوئی کثرت تفکر سے، یعنی غفلت سے نکلے، تفکر کی منزل پہ آئے. تفکر کی منزل سے آپ سے کہا گیا کہ دیکھو غور تو کرو کہ اگر وہ عبادت کے لیے کہہ رہا ہے تو کیا وجہ ہے. اس لیے کہ پیدا اس نے کیا، اور تمہیں نہیں پیدا کیا، تم سے پہلی امتوں کو پیدا کر دیا. اور اگر تم کو اور تم سے پہلے کی امتوں کو پیدا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ طلب کر رہا ہے نا تم سے کہ تقوی کرو. تقوی کا مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، محتاط رہو، احتیاط سے کام لو، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. یہ ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے. کتنی احتیاط ہے، کتنی احتیاط ہے آپ کی زندگی میں. اب اگر آپ سے امام یہ کہے، اب دیکھیے بڑی عجیب بات آپ سے اس کا، عجیب بات آپ سے اس کا فرماتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا. امام حسن عسکری. مجھے اپنی پوری لیمٹس کا احساس ہے، وقت کی نظر ہے، آپ گھبرائیے مت. کوئی اس میں ریپیٹیٹو میں بات نہیں کروں گا، خاص طور پہ اپنے وقت کے تعلق سے. مگر میں چاہتا ہوں جتنی بات ہو رہی ہے اس میں یہ یعنی آپ کی منہمک سماعتیں ہی داد ہے، تحسین ہے. نہ گھبرائیں، کہیں آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو اس قابل بنا دوں گا کہ آپ نعرہ، نہ بالکل نہیں، قطعاً نہیں. یقین جانیے، اس لیے کہ بحیثیت طالب علم کے گفتگو کر رہا ہوں.
امام یازدہم کہتے ہیں دیکھو ایک بات کو یاد رکھو، اللہ سے ڈرنا یقیناً ڈرنا، اس میں منفعت کیا ہے؟ کیا عجیب بات ہے، اتقوا اللہ وَكُونُوا زَيْنًا، دیکھو ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، نہ ہی کہ ہمارے لیے برائی کا باعث بن جاؤ۔ اب تقویٰ کے معنی کیا ہوئے؟ تقویٰ کے معنی کیا ہوئے؟ آپ کو تو دنیا نے کہا اللہ سے ڈرو، تقویٰ اللہ کا اختیار کرو، پرہیزگاری اللہ کی اس تعلق سے ہونی چاہیے۔ امام یازدہم کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، مگر سنو یہ تمہارا اللہ سے جو تقویٰ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے تمہارے تعلق کو زینت دیتا ہے۔ امام یازدہم، تقویٰ ہمارے تمہارے تعلق کو زینت، کونو زینن، دیکھو یاد رکھو کہ زینت دو آپس کے جو ہمارے تعلق ہیں، وَلَا تَكُونُوا شَيْئًا، ہمارے لیے برائی کا باعث نہ بنو۔ اب یہاں سب کے سب اثنا عشری بیٹھے ہیں، اور اس امام کے بعد تو اب ایک امام ہی رہ جاتا ہے نا، آپ کے امام، ہم سب کے امام۔ وہاں تمنا کیا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ وہ تقویٰ جو دنیا کے لیے، بہت غور سے سنیے، وہ تقویٰ جو دنیا کے لیے خوف ہے، ہراس ہے، ڈر ہے، انتباہ ہے، تعذیب ہے، نہیں معلوم کیا کچھ ہے اور کیا کچھ اس کے ترجمے ہو رہے ہیں، اس کو جو معنی دیے ہیں میرے امام نے کہ فائدہ تمہاری ہماری میوچل ریلیشن شپ کا ہے، یعنی دیکھیے تعلق بن رہا ہے امام سے، اور ایک امام نہیں پوری امامت سے تعلق بن رہا ہے، بشرطے کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ ہمارے تمہارے تعلق کی زینت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے تم چاہتے ہو نا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، پہلے تقویٰ تو اختیار کرو۔ یہ حدیث کو کوٹ کر دینا بہت آسان ہے، اپنی اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی سے، ارے بھائی ضرور دوں گا، مگر اس کے آپ نے فاؤنڈیشن میں تقویٰ کو بھی رکھا یا نہیں رکھا؟ اگر فاؤنڈیشن میں تقویٰ نہیں ہے، مطلب خوف خدا نہیں ہے مگر میں علی کا ذکر کروں گا، خوف خدا نہیں ہے مگر میں ائمہ کا تذکرہ کروں گا، خوف خدا نہیں ہے مگر مجھے بچا لے جائیں گے، خوف خدا نہیں ہے مگر میری حفاظت وہی کرنے والے ہیں، تو امام حسن عسکری بھائی قول تو دیکھو، وہی تحف العقول ہے، وہی حرانی ہے، وہی سب کے کامنٹس اس کے اوپر ہیں کہ تقویٰ کے معنی یہ فقط نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اس کو ایک معنویت بھی ملنا ہے، اور اس کی معنویت مضمر ہے کہ ایسا تقویٰ جس سے ہمارے تمہارے تعلق میں ایک نمایاں کیفیت پیدا ہو، جس کو زینت کہا جاتا ہے۔ زینت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، انگریزی کو تو چھوڑ دیجئے، مگر میں کہوں اگر تعلق کو ایک آرائش و زیبائش دینا ہے اور وہ بھی امام کے ساتھ، تو پھر سنو اس کو تو پھر تقویٰ لازم و ملزوم ہے۔ اور پھر دوسری انتہا دیکھیے، وَلَا تَكُونُوا شَيْئًا، ہمارے لیے برائی کا باعث نہ بنو۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ گزر گئے؟ نہیں، اب یہ وہ دنیا ہے، بہت اہم بات کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں 1200 برس پہلے کی بات ہے یہ، مگر آج جب آپ کو کسا جاتا ہے نا، جب آپ کو ٹٹولا جاتا ہے نا، جب آپ کو پرکھا جاتا ہے نا، تو آج کچھ ایسی قوتیں پیدا ہو رہی ہیں جو آپ کو دیکھ کے کہتی ہیں، کہتے تو ہیں مگر لگتے نہیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ معیار کیا ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا نا محب اہل بیت، ہم محبان اہل بیت ہیں، ہمارے غیر کو پتا ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، ہمارے غیر کو پتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ کہتے رہیے، زمانہ تو آ گیا، میرے سامنے تو آ گیا، میرے سامنے تو آ گیا،
کوارٹر سے, مختلف کوارٹر سے یہ آواز آ رہی ہے, نہیں مگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں, مگر ایسا انہوں نے تو نہیں کہا تھا. بھائی ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے, میرے پاس قول امام موجود ہے, نص معصوم ہے, نص معصوم ہے. تقویٰ ہوتا ہے اللہ کا, اور وہ اگر اللہ کا خوف ہے تو زینت ہو گئی اس تعلق کو. اللہ کا خوف ہو گیا تو بس یاد رکھو کہ کسی طور پر بھی ان کے لیے کوئی برائی کا باعث نہیں ہوتا اگر اختیار کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے, یعنی اگر ہم وہ اختیار کردہ عمل جس کو ہم بربنائے عقل اختیار کر سکتے ہیں تو کرو, اس لیے کہ امام سرخرو ہوتا ہے. امام سرخرو ہوتا ہے, اور جب امام سرخرو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں؟ وہ شفاعت کرتا ہے. یہ پورا سلسلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کسی دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے آپ حق جتا رہے ہیں, نہیں. کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جن کو پورا کر کے آپ, یعنی ایک سامنے لیڈر ہو, آخری آپ اس سیڑھی پہ نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے بھائی, نہیں جا سکتے. عقل معاف ہو جائے گی. آپ کہیں یہ 40 قدم ہے اس میں, اس کا مطلب قدم بقدم, اور جب قدم بقدم تو ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ کہیں آپ پہنچنے کے قابل نہ ہو, ایک ہاتھ آ گیا. لیکن آپ یہ کہیں پہلی ہی سیڑھی نہیں چڑھوں گا اور ہاتھ آ جائے, تو اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہوئی, کوئی کوشش ہی نہیں ہوئی. تو اگر تقویٰ کے تعلق سے ڈرے بغیر یہ کہوں کوشش تو کر کے دیکھو, اور کوشش کرنا کیا ہے؟ کوشش کرنا کیا ہے؟ تفکروا فی آلاء اللہ, فکر کرو اللہ کی نعمتوں میں. لا تفکروا فی اللہ, اللہ کی ذات میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی سے تشبیہ دے سکتے ہو, نہ کوئی صفت اس کی بیان کر سکتے ہو, نہ تمہارا واہمہ وہاں لے جا سکتا ہے, نہ تمہارا گمان اللہ تک لے جا سکتا ہے. کچھ بھی تو نہیں ہو سکتا. تو تمہیں ایک ایسا وایا میڈیم دے رہے ہیں جس کو کہ اگر تم پرکھ لو تو تم سمجھ لو کہ تقویٰ تو میں نے اختیار کیا. یعنی امام اگر تم سے خوش ہو گیا تو پھر کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. امام خوش ہو گیا. اور ایک بات کو اور یاد رکھیے, فرماتے ہیں کہ مظاہرہ اگر دیکھنا ہے تمہیں کہ تقویٰ کس نے اختیار کیا ہے اور کس نے نہیں کیا, یہ بھی یہی امام, بفضل خدا یہی امام ہے. اب تحف العقول کو ایک طرف رکھیے, بہار الانوار کو داخل کر دیجیے. کس کی؟ ملا باقر مجلسی. فرماتے ہیں سنو, یاد رکھو ایک بات, وہ شخص لم یتق وجوہ الناس لم یتق اللہ, جو انسانوں میں علل اعلان برائی کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. کتنا آسان ہے, کتنا آسان کر دیا, کتنا, یعنی میں عرض کروں آپ سے, اب آپ کو کسی سے کچھ کہنا نہیں ہے, صرف دیکھتے رہنا, صرف دیکھیے. یہ امام یازدہم کا قول ہے کہ جو انسانوں میں رہتے ہوئے علل اعلان برائی کا ارتکاب کر رہا ہے تو سمجھ لو ایسا شخص خدا سے نہیں ڈرے گا. معیار انسان بنا انسان کے لیے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے لیے فیصلہ کہیں اور سے نہیں آتا ہے, جو کبھی کبھی آپ کے بڑے یہ کہتے ہیں نا یہی دنیا میں دکھا دیا جائے گا, تو یہی دنیا میں امام کہہ رہے ہیں یاد رکھو تقویٰ اگر معاملات میں انسان محتاط نہیں ہے اور برائی کا ارتکاب مجمع عام میں کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ فی زمانہ یہ ٹھیک ہے. کتنے لیبلز کے ساتھ انسان جی رہا ہے اس وقت, آپ کو معلوم ہے؟ برے کام کروا لیجیے کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. یہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, خدا سے نہیں ہو رہی ہے گفتگو. اب کتنا آسان ٹیسٹ کر دے دیا آپ کو
یعنی تمرین کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشق کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے فوراً ہے، فوراً یعنی اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے دے۔ کتنی تیزی سے نتیجہ آیا، کتنی تیزی سے نتیجہ آیا، ریپڈ ٹیسٹنگ نہیں ہے، نتیجہ کتنی تیزی سے آیا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو معیار بنا لیا، کسی نے نہیں بنایا آپ کو، اللہ کے رسول کے فرزند نے آپ کو یہ معیار دیا اور معیار بنا دیا، یعنی اب آپ اسٹینڈرڈ بنے، اور جب آپ اسٹینڈرڈ بنے تو اب آپ صرف یہ تلاش کرو کہ یہ مقبوح اعمال کو، مذموم اعمال کو، جس کے لیے برائی کا لفظ آتا ہے، یہ کس طریقے سے مستحسن اعمال بنا کے پیش کر رہا ہے، برے سے برا عمل، برے سے برا فعل، مگر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو اس دور میں چلے گا، یہ تو اس دور میں ہوگا، تو پھر یہ ہوگا چلے گا کی بحث بہت دور تک لے جائے گی، جس کے نتیجے میں امام یہ کہتے ہیں کچھ مت کرو، بس یہ سمجھ لو کہ ایسا شخص اللہ سے نہیں ڈرے گا جو کھل کے، اسی لیے ایک بات کو یاد رکھیے، اسی لیے کسی اور سے نہیں کہلوایا ہے جب نکلے ہیں مدینے سے حسین ابن علی، یہی تو کہا تھا، اپنے گناہوں کو علل اعلان کرتا ہے، دیکھیے تقویٰ تو بعد میں آئے گا، معلن بالفسق شارب الخمر قاتل الحرم النفس، یعنی کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو اپنے فسق و فجور پر خود اعلان کر رہا ہے۔ دوسری چیز وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ شراب کا پینے والا ہے، علل اعلان برائی کرتا ہے، علل اعلان جانوروں سے کھیلتا ہے، اور پھر قاتل النفس المحرمہ، اور وہ نفوس کہ جو احترام کے قابل ہیں، محترم نفسوں کا قاتل ہے علل اعلان۔ تو اب آپ کو کہیں اور سے پوچھنا پڑے گا کہ تقویٰ کتنا تھا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو حسین قتل ہوئے کون سا خوف خدا اس کے پاس تھا؟ کوئی خوف خدا رکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے خوف خدا نہیں رکھتا کہ وہ تو علل اعلان برائی کر رہا ہے۔ اب امام حسن عسکری بعد میں آپ کی خدمت میں حدیث کی صورت میں دے دیں، حسین نے بہت پہلے 200 برس پہلے برائی کی جڑ کو مجسم کر کے بتا دیا کہ یہ وہ ہے کہ جو علل اعلان یعنی کھلے عام جو برائی کرتا ہے، انسانوں کے درمیان جو برائی کرتا ہے، تو نتیجہ امام حسن عسکری دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس کوئی خوف ہی نہیں۔ وہاں حدیث یہ کہہ دیا کہ دیکھو دیکھنا ہے تمہیں تاریخ میں ہر دور میں یہ نظر آئے گا، فسق امر رب سے جو نکل بھاگے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کی تعریف ہمیشہ یاد رکھیے، ففسق عن امر ربہ، شیطان کی تعریف ہے یہ قرآن میں۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ کے امر سے نکل کے بھاگ گئے، اور اللہ کے امر سے نکل کے بھاگا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا کہ تقوی اختیار کیا، بعد میں کچھ بھی کہتا رہا پروردگار تو مجھے اجازت دے دے، وقت معلوم تک کی اجازت دے دے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ فسق اور فجور سے کام لیا یزید نے، امام حسین نے کہہ دیا، اور جب یہ کام لیا تو کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ خوف خدا نہیں تھا لہذا رسول کے گھرانے کو تہہ تیغ کر دیا۔ گفتگو ختم کر دی میں نے، اس لیے کہ یہ کچھ وقت بڑا اہم وقت، مگر ایسا وقت کہ جس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کثرت تفکر کی ضرورت ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ تفکر ہو جائے اور فقط آج کی گفتگو میں یہ چیز طے ہو جائے کہ کیا تقاضائے ربوبیت رکھتا ہے، وہ نہیں رکھتا، کیا وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے تم سے؟ یقیناً کر سکتا ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اسی کا ریفلیکشن کبھی آپ کو یہاں باپ نظر آئے گا، اسی کا ریفلیکشن کبھی آپ کو یہاں ماں نظر آئے گی۔ اگر جب وہ تقاضا کرتے ہیں نا تو وہ تقاضا یوں ہی تقاضا نہیں ہے، کہیں سے تقاضے کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ نے بادشاہوں کے لیے کہا ہوگا ذل الہی، ذل سبحانی،
اللہ کا سایہ بادشاہ نہیں ہے، وہ ماں ہے اور وہ باپ ہے جس نے پیدا کیا۔ آپ نے نہ کہا ان کو ذل الہی اور ذل سبحانی، کوئی بات نہیں، آپ نے نہیں کہا، اس لیے کہ انسان تو بکتا ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ کن کے ہاتھوں پہ ہمیں بکنا چاہیے۔ اسی لیے انسانوں میں ایک ایسا انسان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بکا تو ایسے بکا کہ اس نے اللہ کی مرضی کو خرید لیا، قیمت لگائی نا، اس نے کوئی قیمت بھی تو لگائی ہے اپنے نفس کی قیمت کو، کہاں اس نے ایک مساوات کو کھینچ دیا، ایکویژن کیا بنائی، یہ میرا نفس ہے وہ تیری مرضی ہے، لے آ اور ایکسچینج ہو گیا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، ہاتھوں ہاتھ خبر نہیں ہے، کانوں کان خبر نہیں ہے، اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہو گئی۔ کتنی بڑی ٹرانزیکشن کر دی علی نے کہ نفس کو بیچ دیا، اس کی مرضی کو خرید لیا، اور کیسے خریدا، تا ابد الآباد تک کے لیے اس کی مرضی کے حامل ہو گئے۔ ٹیمپورل نہیں ہے اس کی مرضی کہ آپ یہ کہیں وقتی لے لی تھی، اس رات کے لیے اللہ کی مرضی کو لے لیا، نہیں، اب قیامت تک کے لیے نفس میرا ہے، اس کے پاس، اس کی مرضی ہے میرے پاس۔ اور جب یہ ٹرانزیکشن ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ کہاں چلا سلسلہ، خاندان میں چلا، خاندان میں چلا، اور خاندان میں مرضی ایسے چلی کہ ہم 11ویں امام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ابن الرضا کا تذکرہ ہے، یعنی اس کی مرضی کے جو حامل ہیں ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ امیر المومنین پہ نہیں رکا، یعنی قیمتی شے کو ارث میں دے کے چلے گئے، تھی بھی تو اللہ کی مرضی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسری کے بعد اور یہ سلسلہ چلا، اور یہ چلا، اور اس حد تک چلا کہ آج آپ یہاں پہنچ گئے۔ کل تو ظاہر ہے کہ شب شہادت ہے، تابوت کی زیارت ہے، وقت پر آ جائیے، یہی تمنائی ہے یہ، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر وقت پر آ جائیں گے، مجلس وقت پر شروع ہوگی اور کچھ وقت شاید مجھے مل جائے کہ جس کے نتیجے میں اپنے اور معروضات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بس گفتگو ختم ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی۔ وہ مرضی کے حامل جنہوں نے راہ حق میں اپنے نفس کو قربان کر دیا، تو اب جب نفس کی قربانی ہو گئی، گھر پورا کٹ گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کربلا کے میدان میں قصہ تمام ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ ہمارے پاس علماء نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یقیناً پہلے 10 دن آپ مجالس میں جاتے ہیں اور ایک کیفیت میں جاتے ہیں، آپ کے جذبات ہی مختلف ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ یوں سمجھیے کہ 10 محرم سے نکلتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ اب گھوم کے کربلا کی طرف دیکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بہن بھی ہے، ایک بیٹا بھی ہے، یقیناً بہن بہن ہے، بیٹا بیٹا ہے، مگر وہ زینب کہ جو ثانی زہرا ہے، وہ بیٹا جس کو عابد بیمار کہا، قافلے کو لے جانے والے، وہ قافلہ نہیں تھا، وہ مقصد حسین تھا۔ کوئی آپ سے کہے نا وہ قافلہ لٹا ہوا گیا، نہیں، وہ حسین کا مقصد تلا ہوا گیا۔ لٹا ہوا قافلہ دنیا کے لیے، ظاہر ہے کہ بتانا تو ہے، حجتوں کو تمام کیا ہے نا، ورنہ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو گھرانہ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیے، فدویت تو ان کا شعار ہے، قربان ہو جانا تو ان کا شعار ہے، ان کا طریقہ ہے، مگر ایک بات کہی ہے امام زین العابدین نے کہ سنو، قتل ہونا ہمارا شعار ہے، در بدری ہمارا شعار نہیں تھا۔ کسی نبی کے گھرانے کو در بدر نہیں پھرایا گیا، یہی تو روتے تھے، اور شام کا تذکرہ آتا تو کتنا روتے، کیا عالم ہوتا، کیا کیفیت ہوتی، آپ کو معلوم ہے امام زین العابدین کے تعلق سے، بس یہی، بلکہ آپ کے پاس تو مقاتل میں کچھ ایسے فقرے ہیں کہ مجھے موت آ جاتی اور میں دربار میں داخل نہ ہوتا، اس لیے کہ بیویاں میرے ساتھ ہیں، بہنیں میری ساتھ ہیں، مائیں میرے ساتھ ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا، یہ لٹا ہوا قافلہ ہے دنیا کے لیے، مگر ایسا مقصد لیے ہوئے کہ قیامت تک کے لیے اگر شہادت تمام ہو جاتی اور گھر کا گھر جل جاتا، تاریخ میں قصہ پارینہ کربلا رہتا، ایونٹ بن کے رہ جاتا، ایونٹ، اور جیسا چاہتا مورخ تاریخ لکھتا، کوئی ایکسیڈنٹ کہتا، کوئی انسیڈنٹ کہتا،
کوئی ریوولٹ کہتا مجال نہیں ہے. میری بات کو بہت غور سے سنیے. آج کی تاریخ تک کسی میں مجال نہیں ہے کہ کہے حسین نے بغاوت کی ہے. نہیں. بغاوت کا نتیجہ گھر والوں کی دربدری نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ریبیلیس جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو پال کے نہیں رکھا جاتا, ان کو وہیں ختم کر دیا جاتا ہے. انقلابات کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے, تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے. یہ میری شہزادی ہے, شہزادی زینب, کہ گھر برباد ہو گیا مگر اب میں لے کے چلوں گی, میں اور اس طرح سے لے کے چلوں گی کہ قریہ قریہ, کوچا کوچا, بازار بازار, میں بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے وہ اٹھی ہوں 11ویں محرم کو تو نہر القمہ کی طرف دیکھ کے کچھ کہا ہے, اور اگر کوفہ پہنچی ہیں تو بازار کوفہ میں کھڑے ہو کے کچھ کہا ہے. ابن زیاد کے دربار میں جا کے تو حد کر دی کہ جب ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کیف صنع اللہ بعقیق, کیا خیال ہے جو اللہ نے تیرے بھائی کے تعلق سے سلوک کیا ہے, تو آپ کو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا. جو بھی اس کا فیصلہ ہے اس سے بہترین فیصلہ میں نے نہیں دیکھا. یہ کون ہے جس کا گھرانہ لٹ چکا؟ ارے گھرانہ چھوڑیے, اپنے 2 بچے مر گئے, 2 بچے قتل کر دیے گئے. یہ وہ شہزادی ہے. اور اس کے بعد اس قافلے کو پھر آپ یہ کہیں کہ وہاں کوفے کے دربار سے نکال کے, اور ایک مرتبہ تیز ترین سفر کیا گیا تائیں کہ یزید کے دربار میں پیشی ہو جائے, اور کہتے ہیں کہ بھگایا گیا قافلے کو. 34 دن کے سفر کو 17 دنوں میں طے کیا گیا. ایک ایک دن میں 2 دنوں کا فاصلہ طے کیا گیا. کہتے ہیں بچے مر گئے, بچے مرتے رہے, بیویوں کی کوکھ اجڑتی رہی, مائیں اپنے بچوں سے محروم ہوتی رہی, مگر یہ میری شہزادی ہے جو ہمت دلاتی تھی اور یہ کہتی تھی وہ دیکھو نو کے نیزہ پہ بھائی کے سر کو, وہ دیکھو عباس کے سر کو, وہ دیکھو علی اکبر کے سر کو, یعنی کسی طرح سے ہمتیں جوان رہیں. کٹے ہوئے سروں کو جس نے دکھا کے اہل حرم کی ہمتوں کو باقی رکھا ہے وہ زینب ہے. کوئی پوچھے زینب کے دل کا حال, کوئی پوچھے زینب کے دل کا حال. پہنچی قرابات شام میں, پہنچی بعد بازار و دربار, ایسے خرابات میں کہتے ہیں وہ قید خانہ نہیں تھا, 700 برس سے بند ایک مکان تھا جس میں رکھ دیا گیا. دن کی دھوپ ہے کہ آتی ہے, رات میں پڑنے والی اوس ہے کہ آتی ہے. استخوان نظر آنے لگے, چہرے پہچانے نہ جانے لگے, اور کیفیت یہ ہے کہ اس وقت حاکم یہ کہے کہ چلو اب رہائی کا حکم دے دو, تو کیا کرتی بیچاری شہزادی زینب؟ کہا بھائی کی قبر پہ جاؤں گی. قبر حسین پہ گئی, نوحہ پڑا. کس کا؟ سکینہ کا. اور کہا بھائی بہت شرمندہ, بہت خجل آئی ہوں, جس بچی کو آپ نے میرے حوالے کیا تھا بھائی زندان شام میں مر گئی. وہ بچی مر گئی. بہت شرمندہ ہوں, بہت شرمندہ ہوں. خوب ماتم کیا, خوب گریہ کیا, خوب نوحہ کیا. قافلہ چلا عباس کے لاشے کی طرف دیکھ کے, جس کو کہ زین العابدین دفن کر چکے تھے. خدا حافظ کہا, بظاہر ہے کیوں نہ کہتی, سوار کرنے والا سو رہا تھا,
سوار کرنے والا آرام کر رہا تھا۔ عباس کو خدا حافظ، حسین کو خدا حافظ، جمیع شہداء کو خدا حافظ کہہ کے ایک مرتبہ گئیں۔ اب جب قافلہ قریب مدینہ آیا تو میری شہزادی بھی پہنچی۔ کہتے ہیں ایک ناقے پہ تو پہنچا ہے قافلہ، قافلے میں لوگ ہیں، ایک ناقے پہ جس پہ جناب زینب سوار ہیں، اب ہمت جواب دے چکی ہے۔ اترنے کا انتظار ایسے نہیں کیا ہے کہ ناقے کو بٹھا دیا جائے، نہیں، ناقے سے گر پڑی، ناقے سے گر پڑی، اور کہتے ہیں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے نانا کی قبر پہ پہنچی۔ نانا کی قبر پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ بس اتنا کہا، نانا نواسی کا سلام ہو۔ نانا حسین نے وقت آخر بہت یاد کیا تھا۔ نانا بازوؤں کو دکھایا، کرتے کو پھیلایا، ایک آواز آئی، ماں کی امانت ہے، قبر فاطمہ زہرا پہ لے جا کے ڈال دو۔ رات گئے، جنت البقیع بھی گئیں، ماں کی قبر پہ گئیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کیا کیا کس کس انداز سے تذکرہ کیا ہوگا، وہ جگہ تو وہ ہے نا، جب کھلا ہوگا دل تو شاید اونو محمد کا بھی تذکرہ کیا ہوگا۔ مگر کہتے ہیں کچھ دن گزرے اور ایسے گزرے کہ اسی طرح رات زیر آسمان، دن زیر آسمان، کوئی صاحبان نہیں ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ امام سے کہا، امام وقت سے کہا، مولا گناہگار ہوں، مولا گناہگار ہوں، مگر مولا درخواست گزار بھی ہوں۔ کیا درخواست ہے؟ کہا بی بی سے کہیے اپنے گھر کبھی تشریف لائیں، گھر آپ کی راہ تکتا ہے، میرے بچے نہیں ہیں، میرا کوئی نہیں ہے، شہزادی سے کہے تشریف لائیں، اپنے گھر کی طرف بھی ایک التفات کی نظر ڈالیں۔ کہا جا کے امام نے کہ پھوپھی اماں اس طرح سے عبداللہ کہہ رہے تھے، ہاں کسی وقت جاؤں گی، مناسب وقت جاؤں گی۔ ایک دن آیا آہستہ سے گھر کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، نہیں معلوم کیا یاد آ رہا تھا، دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا۔ بیچ صحن میں عبداللہ ابن جعفر طیار کرسی ڈالے ہوئے ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ انتظار کرتے ہو، تعظیماً کھڑے ہو گئے، تعظیم۔ اب خاموش، عبداللہ بھی خاموش، جناب زینب بھی خاموش۔ کیوں خاموش؟ کبھی اس دیوار کو دیکھے، کبھی اس در کو دیکھے، کبھی اس اتاق کو دیکھے، گھوم پھر کے دیکھے، ایسے دیکھے جیسے ابھی کہیں اونو محمد نکل کے آتے ہو، کچھ نہیں۔ جب دیکھ چکی ایک مرتبہ عبداللہ سے کہا، عبداللہ کیوں یاد کیا تھا؟ کیوں یاد کیا؟ اس لیے یاد کیا، پوچھنا چاہتے ہو کہ اونو محمد کا کیا ہوا؟ دیکھیے تقریر ختم ہو رہی ہے، میرے پاس دم نہیں ہے، یہ اس لیے یاد کیا، پوچھنا چاہتے ہو کیا ہوا اونو محمد کا؟ عبداللہ ابن جعفر طیار نے منہ پہ تماچے مار کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، شہزادی غلاموں کا کیا تذکرہ کروں؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا، میرا آقا، میرا مولا شجاع ترین عرب تھا، کیسے جنگ کی حسین نے؟ مجھے بس یہ بتائیے جنگ کیسے ہوئی؟ اب دیکھیے جلال کا یہ عالم آستینوں کو پلٹا زینب نے، اور ایک مرتبہ کہنے لگی، عبداللہ جس کا 18 برس کا بیٹا مر چکا ہو، جس کا 32 برس کا عباس مر چکا ہو، جس کا 6 مہینے کا علی اصغر مر چکا ہو، یمین پہ جاتا، یسیر پہ جاتا، کہتا بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں واسطہ میری شہزادی زینب کا، ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ جو بیمار ہیں واسطہ میری ثانیہ زہرا کا صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب کر۔ فاطمہ زہرا کی لخت جگر کا واسطہ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو رزق فراواں نصیب فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔
تعجیل فرما ظہور حجت میں ایک نام لے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے مرحومین کو یاد نہیں کریں گے، لیکن سمجھیے کہ اس نام نے نمائندگی کر دی اپنے اپنے مرحومین کے لیے۔ ایک مرتبہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ اخلاص اور 1 مرتبہ قدر ضرور پڑھیے۔ نام ہے محمد صفدر مہدی برنی ابن حشمت علی مرحوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نواسطہ محمد و آل محمد کا اس فاتحہ